إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون في كثير من الناس الصحة والفراغ. ابھی انشاءاللہ شیخ محترم کی اجازت کے ساتھ میری آپ یہ نصیحت کہہ لیں یا اپنے طالب علم بھائیوں کے لیے گفتگو کہہ لیں. دیگر احباب نمازیں بھی ہو سکتے ہیں مستفید ہوں، لیکن انشاءاللہ 2 یا 3 باتیں میں اپنے طالب علم بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. تو اپنے طالب علم بھائیوں کو میں یہ التماس کروں گا ان سے کہ وہ توجہ سے میری بات کو سنیں. کل میرا ارادہ تھا مغرب کی نماز میں، لیکن مجھے نظام کا نہیں پتا تھا، تو طالب علم نظر نہ آئے تو پھر میں نے اپنا موضوع کل بدل لیا تھا. تو میرے طالب علم بھائیوں، سب سے پہلے جو میری گزارش ہے آپ سے کہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر اخلاص کو جگہ دی. ہمارا یہ قرآن کو یاد کرنا، دین کی تعلیم حاصل کرنا اور حقیقی علم کو حاصل کرنا، اور اس بات کو یاد رکھا جائے کہ علم صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا نام ہے. آج کل یونیورسٹیوں میں، اسکولوں اور کالجوں میں لکھا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ دنیا کی تعلیم کو حاصل کرنا یہ علم ہے، وہ علم نہیں. آج سے کئی سو سال پہلے امام شافعی رحمہ اللہ 2 صدی ہجری کے اندر گزرے. کیا فرماتے ہیں؟ العلم ما قال اللہ وقال الرسول وما سواہما فنون. علم نام ہے اللہ کی کتاب قرآن کو یاد کرنے کا، اور علم نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے کا. اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں فرماتے ہیں یہ فنون ہیں، حتیٰ کہ یہ نحو اور صرف بلاغہ منطق وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فنون ہیں. حقیقی علم ہے تو وہ اللہ کی کتاب کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے. تو ہم نے اخلاص کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا ہے، اس قرآن کو یاد کرنا ہے. دوسری بات، ہم نے اپنی اہمیت کو جاننا ہے، ہم نے اپنے مقام کو سمجھنا ہے کہ ہم کون ہیں. وہ راستہ نہیں کہ ہم غرور اور تکبر کی طرف چلے جائیں. میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں نا تو توحید آباد یا ہمارے اس علاقے کی سڑکوں پہ نہیں ہوتے، بلکہ آسمان کے نورانی ملائکہ اپنے پروں کو، آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ صوفی قسم کے لوگ، ان کا کوئی بڑا آئے تو نیچے قالین بچھایا جاتا ہے، یا حکمرانوں کے استقبال کے لیے سرخ قالین بچھایا جاتا ہے، کپڑے بچھائے جاتے ہیں. وہ حکمران ہیں، وہ بڑے ہیں. لیکن آپ کا احساس یہ ہے کہ آپ کے قدموں کے نیچے قالین اور سفید کپڑے نہیں، آپ کے قدموں کے نیچے اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق کہ جب سے ان کو پیدا کیا گیا ہے اور قیامت کے قائم ہونے تک اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی نہیں کی. وہ مخلوق، اتنی عظیم مخلوق کہ جن میں سے ایک ایسا فرشتہ ہے، بات تھوڑی سی ہٹ جائے گی، کہ جس کے کان اور گدی کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. اور کتنا فاصلہ زمین اور آسمان تک؟ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب نے اپنی باب میں ذکر کیا ہے 500 سال کی مسافت ہے. اور ایسے عظیم مخلوق
کہ جب سے ان کو پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اور جب ایک مرتبہ ہوش ہو جائیں گے، ہوش میں آئیں گے، تو زبان پہ کیا جملہ ہوگا اس فرشتے کی کہ اللہ ہم نے تیری اس انداز میں عبادت نہیں کی جس انداز میں عبادت کرنے کا حق تھا۔ جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا ہے، قیامت قائم ہونے تک عبادت میں ہیں، لیکن زبان پہ الفاظ کیا ہوگا کہ اللہ جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی میں عبادت تیری نہ کر سکتا۔ لیکن آپ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے پیروں کے نیچے اس طرح کی مخلوق اپنے پروں کو بچھاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ آپ گھروں سے نکلتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الحوت، سمندروں کے پانیوں کی طرف اشارہ کیا، حتی النملہ، اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جو خوشیوں کے اوپر ہے، چیونٹیوں سے لے کر مچھلیوں تک، دوسرے الفاظ میں خشکی کی ساری مخلوقات، اور اسی طرح سمندر کی پانیوں کی ساری مخلوقات آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتی۔ کتنی مخلوقات شمار سے پائے۔ آپ وہ لوگ ہیں، آخری حدیث بیان کرتا ہوں، اپنے مقام کو سمجھنا ہے، اور جب مقام کو سمجھ لیں گے تو پھر مقام کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ صرف مقام کافی نہیں ہے۔ ایک بڑا بندہ ہوتا ہے، جب وہ کھانے کے دسترخوان میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس انداز سے کھاتا ہے کہ میری لوگوں کی نظروں میں کچھ احترام ہے، ادب کیا جاتا ہے۔ جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، چائے پیتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنا وہ دیکھ کر کام کرتا ہے۔ تو آپ وہ لوگ ہیں، ایک حدیث ہی کافی ہمارے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندوں کا ذکر کیا گیا، موازنہ کیا گیا، ایک طرف عالم دین اور ایک طرف عبادت گزار۔ کہا گیا عبادت گزار کا بڑا مقام ہے، وہ زیادہ فضیلت والا ہے ایک عالم دین سے، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، عالم دین زیادہ فضیلت والا ہے عبادت گزار سے۔ اور یہ قضیہ، ان کا یہ بحث مباحثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے۔ ایک حدیث آپ یاد رکھ لیں، آپ کو اپنے مقام کا پتہ چل جائے گا کہ ہمارا مقام کیا ہے، پھر اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی اور استقامت اختیار کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ پیش آیا تو کیا فرمایا؟ فضل العالم علی العابد، ایک عالم دین کی فضیلت، ایک عالم دین کا مقام، مرتبہ، شرف علی العابد، ایک عبادت گزار پہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک عالم دین کا مقام ایک تاجر کا، تاجر کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن موازنہ کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ عبادت گزار کے ساتھ۔ اور مزے کی بات ہے، تحفۃ الرحمتی والے جو عبدالرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ ہیں، وہ یہاں سے فرماتے ہیں کہ العالم العابد، العابد کیا مطلب؟ کہ جو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہے، ہماری طرح نہیں نماز میں ہوتے ہیں، نہیں پتا۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہوں گے کہ پہلی رکعت میں ہم نے صرف فاتحہ کے بعد کیا پڑھا ہے، کون سی سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں صرف فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی ہے، ہمیں نہیں لگا۔ فجر کی نماز میں امام صاحب نے کیا پڑھا ہے، اور ہمارا کاروبار کا وہ سارا وہ نماز میں ہوتا ہے۔ وہ عبدالرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہے، اس عبادت گزار کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ موازنہ بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عالم دین کو ایک عبادت گزار پہ اس طرح فضیلت حاصل ہے کفضلی علی ادناکم، کہ جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، کن پہ؟ فرشتوں پہ، انبیاء اور رسولوں پہ، علی ادناکم، تم میں سے جو سب سے ہلکا ترین صحابی ہے نا، جس طرح میں محمد جو امام الانبیاء ہے، خطیب الانبیاء ہے، جن کی عظمت شان کی کیا کہنے،
تو فرمایا جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے تم میں سے ایک ادنا صحابی کے اوپر اسی طرح ایک عالم دین کو فضیلت حاصل ہے ایک عام عبادت گزار کے اوپر. اندر بات نہیں سمجھ. دوسرے معنوں میں عالم دین رات کو سو رہا ہو اور یہ عام بندہ اللہ رب العالمین کی حقیقی معنوں میں عبادت کر رہا ہو تو عالم دین کا سونا بہتر ہے اس عبادت گزار سے. سبحان اللہ. مولا قاری رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں جو عبد الرحمن مبارک رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلوف کے الفاظ استعمال کیے ہیں. یعنی کہ ایک عالم دین کی فضیلت اتنی زیادہ ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے اوپر فضیلت ہے. تو اتنا مقام ہمارے لیے کافی ہے. تو ہم نے اپنے مقام کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگی اپنے مقام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی ہے. کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 2. پہلا کیا ہے؟ اخلاص. اور دوسرا یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اپنے مقام کو سمجھنا ہے ہماری فضیلت کیا ہے. اور تیسری اور آخری جو بات ہے وہ ہے ہم نے حقیقی معنوں میں محنت کرنی ہے اور جو یہ ہمارا قیمتی ترین وقت ہے اس وقت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. اس بات پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے. محنت کرنی ہے. کیسی محنت؟ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں اپنے اسلاف کی. اور وقت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فی کثیر من الناس. 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ لاپرواہ ہیں. اکثر لوگ ہم طالب علم بھی اور اکثر لوگ بھی ان 2 نعمتوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں. فرمایا الصحت والفراغ. جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا پھر مسجد کی طرف آ جاتا ہے اور پھر جب تراویح ہوتی ہے پورا پارا پڑا جاتا ہے کاش کہ میں جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا قیام کرتا. اور کتنے ایسے حاجی ہیں جو ہم سے ملتے ہیں اور شکوے کرتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم نے جوانی میں کیوں نہ حج کیا, جوانی میں ہم نے کیوں نہ عمرہ کر لیا. یہ عبادت جوانی والی عبادت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا یا اس وقت یہ صحت والی زندگی گزر جاتی ہے نا پھر انسان کو پتہ چلتا ہے. اور دوسرا فرمایا فراغت کے لمحات. جب جوان ہو جائیں گے آپ لوگ شادی شدہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کی طرح موقع نہیں ملے گا جس طرح آج رات 24 گھنٹے آپ کے لیے جب چاہیں قرآن کو یاد کرنا شروع کریں. مقبولوں کے بارے میں محدثین کا کہنا ہے کہ مقبول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ مقبول ایک تجارت کا بھی نام ہے. ایسی تجارت جس میں انسان کو خسارہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبول کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو انسان اپنی صحت والی عمر میں اور جوانی یا چھوٹی عمر میں اپنی زندگی کو استعمال نہیں کر دیتا اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تو ایسا انسان خسارے میں ہے. تو محترم بھائیو اپنے وقت کا ہم نے خیال رکھنا ہے. محنت کرنی ہے. کیسی محنت؟ اللہ اکبر. علی الخلیل ہمارے لغت کے امام گزرے ہیں اور دوسری صدی ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے. اور عالم کیا ہے؟ وقت کو کس طرح انہوں نے قید کیا ہوا ہے. فرماتے ہیں افقر الساعات علیہ، میرے لیے مشکل ترین جو وقت ہوتا ہے نا گزارنا، ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں پریشانی کے لمحات، مصیبت کے لمحات، یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو کیا فرماتے ہیں میرے لیے مشکل ترین جو لمحات ہیں نا جن میں میں اپنے آپ کے اوپر بہت وزن محسوس کرتا ہوں، فرماتے ہیں وہ لمحات جو لمحات میں کھانا کھاتا ہوں. کھانا کھاتا ہوں، وقت ضائع ہوتا ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، میں لکھ نہیں سکتا، اس وجہ سے میرے لیے مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں. اور
ہمارا آدھا ایک ایک گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے. وہ ایک ایک گھنٹہ نا دو دو تیاری. امام ذہبی رحمہ اللہ، آپ جانے کی کون ذہبی، وہ ذکر کرتے ہیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ. خطیب بغدادی وہ عالم دین ہے کہ ہر فن میں، ہر علم کے ہر موضوع میں امام خطابی نے کتابیں لکھی ہیں. تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کان الخطیب یمشی، کس طرح علم حاصل کرنا ہے، کان الخطیب یمشی وفی یدہ جزء یطالعہ. خطیب بغدادی ہر طالب علم کی زبان پہ نام ہے. کیوں نام ہے؟ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ راستے میں چل رہے ہوتے تھے نا تو ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی، کتاب لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، یطالعہ مطالعہ کر رہے ہوتے تھے. اور مثال سنیے، امام طالب گزرے رحمہ اللہ، وفیات العیان کے اندر یہ واقعہ ہے. اس طرح ایک دن نہ اپنے ہاتھ کے اندر کتاب پکڑی ہوئی ہے، ان کی عادت تھی، مطالعہ کر رہے تھے. یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تاکہ ہمارے ذہن بنے. ہم یہ نہیں کہ صرف جب قاری صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پہ قرآن ہاتھ میں ہے اس وقت پڑھ لیں، یا قاری صاحب کا چہرہ آگے پیچھے ہو تو پھر باتیں کر لیں، گپیں کر لیں. نہیں، وہاں پہ بھی پڑھنا ہے. اور جب وہاں سے اٹھیں ناشتے کے لیے جائیں تو پڑھتے رہیں. اپنے گھر کی طرف پیدل جاتے ہیں پڑھتے رہیں، گھر سے پیدل آتے ہیں پڑھتے رہیں. آپ کی تو بالکل آسان ہے، جو آپ نے سبق سنانا ہے صبح اٹھتے ہیں آپ کے ذہن میں چلاتے رہیں. یہ تجربہ شدہ باتیں ہیں. جو باتیں کر رہا ہوں نا، میں بھی طالب علم ہوں، لیکن آپ کے لیے اللہ بہت مفید ہے. اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے، ان طلباء کے لیے کہ جن کے بارے میں یہ تاثر عام ہو چکا ہے کہ اس کا اتنا ذہن نہیں ہے. بس اس نسخے کو وہ آزما لے کہ محنت کریں. تو امام طالب رحمہ اللہ راستے پہ گزر رہے ہیں، ہاتھ میں کتاب ہے، سامنے کوئی جانور آیا، گھوڑا ہے، کوئی دوسرا جانور ہے، ان سے ٹکرا جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اسی بے ہوشی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. عبید رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک، کتنے؟ 3 دن نہیں، 30 سال تک رات کا کھانا اپنے ہاتھ کے ساتھ نہیں کھایا. کیوں؟ بیمار تھے. فرماتے ہیں میں حدیث لکھ رہا ہوتا تھا اور میری ہمشیرہ مجھے کھانا کھلاتی تھی، لقمے بنا بنا کے میرے منہ میں ڈال دیتی تھی. یہ ہے علم کو حاصل کرنا. ایسے بھی ہمارے بزرگ ہیں مطالعہ کر رہے تھے. ایسا ٹائم چلا تو نہیں ہو رہا، چلو آخری بات کرتا ہوں کہ مطالعے کے دوران پانی مانگ لیا، باپ کو غصہ آیا، میرا بیٹا پانی مانگ رہا ہے اور علم حاصل کرتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے. تو جو لونڈی تھی، باپ نے حکم دیا کہ مجھے ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں جو دوران مطالعہ قرآن کو یاد کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے پانی کو مانگے. تو کہا اس کو تیل دے دو، پانی کے بجائے تیل دے دو. تو لونڈی نے تیل گلاس میں ڈالا، برتن میں ڈالا، پیالے میں ڈالا اور آگے رکھ دیا. اسی طرح وہ پی جاتے. باپ کو پتا چلا، باپ خوش ہوا. کیا کہا؟ پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ مطالعے میں مگن نہیں، ابھی پتا چلا ہے پانی مانگا گیا ہے تو پانی کے بجائے دوسری چیز دی گئی ہے. اتنا مطالعے میں مگن تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پانی ہے یا تیل. ابن رشد کا آپ نے نام سنا ہوگا نا، بدایت المجتہد، فقہ کے اندر بڑی عظیم کتاب ہے. پوری زندگی میں صرف 2 راتیں مطالعہ نہ کر سکے، ہر رات مطالعے کا ان کا معمول تھا. اپنی زندگی میں صرف 2 مرتبہ وہ مطالعہ نہ کر سکے. ایک رات جب شادی ہوئی تھی اور دوسری رات جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا. محترم بھائیو، آپ کے قیمتی لمحات ہیں. واللہ آپ آگے جب آپ کے چلے جائیں گے نا، بڑی عمر میں پہنچ جائیں گے، مصروفیت بڑھ جائے گی، پھر آپ اپنے لمحات کو یاد کریں گے. تو ابھی سے محنت کریں، محنت محنت محنت. جتنا بھی کمزور ترین کیوں نہ طالب علم ہو، بس محنت کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ایسے طالب علم کو
کئی دوسرے جو ضعیف ترین طالب علم ہوتے ہیں ان سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین بہتر ثمرہ عطا فرمائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنوں میں دین کا طالب علم بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.